دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. اب یہ شخص اپنی بستی سے ایک دوست کی بستی کو جا رہا تھا, اس کے باب الداخلہ پہ وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا انسان بن کے. اب یہ انسانی شکل میں فرشتے آ سکتے ہیں, آ کے اس کے گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. اب یہ جانا ہی چاہ رہا تھا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو اس بستی میں فلاں میرا دوست ہے, ملنے کے لیے جا رہا. فرشتے نے کہا کوئی تمہاری رشتہ داری ہے؟ کہا کہ کوئی رشتہ داری نہیں. بزنس کا کوئی تعلق ہے؟ کہا کہ کوئی تعلق نہیں. یا کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے, بس میں اللہ کے لیے, وہ دیندار انسان ہے اس لیے میں اس کی دوستی کرتا ہوں, بس اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں, اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ, میں کوئی انسان نہیں ہوں, اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں, تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے تم اس سے محبت کرتے ہو, اللہ بھی تم دونوں کے لیے اپنی محبت کو واجب قرار دیا. اللہ اکبر. یہ محبتیں ہوتی ہیں جو اللہ اس کے دین کے لیے کی جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں برے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, بری دوستی یاد رکھیے اتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے جس کا کوئی اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ لیجئے, ابو طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. پوری زندگی انہوں نے دین کے لیے لگا دی, لیکن جب سکرات کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی, ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لائے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دین صحیح ہے, سچا دین ہے. علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا تھا کہ اس دین کو اپنانے کی تعلیم دی تھی. لیکن جب مسئلہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جبھی سکرات میں تو داخل نہیں ہوئے تھے, آخری لمحات چل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا چچا جان یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ, اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یہ ایسا کلمہ ہے آخرت میں تمہیں ضرور نجات ملنے والی ہے, اور میں نجات اللہ سے گزارش کر کے دلاؤں گا. سر کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو جہل, بدترین دوست. اس نے آبا و اجداد کو یاد کیا, کہا ترغب عن ملت عبد المطلب, کہا کہ ابو طالب آخر وقت میں خاندان کی ناک کٹاؤ گے, محمد کی بات مان لو گے. دیکھیے کتنی بری بات ہے کہ وہ سرہانے بیٹھا ہوا تھا, اگر وہ نہ بیٹھتا ان کے مقدر میں ہدایت ہو سکتی تھی. اس نے بار بار اصرار کیا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم سے ڈوبے ہوئے تھے. کہا کہ چچا ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کیونکہ پوری زندگی تم نے اسلام کی خدمت میں لگا دی ہے. اسی کشمکش میں ہو رہا تھا, یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. اسی پہ ان کی وفات ہو گئی. اللہ